ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ناظرین، آئی سی آئی جے کے جو جاری کردہ ایک پینڈوراز پیپرز ہیں اس کے اوپر تحقیقاتی جو نام سامنے آئے اس پہ تو بات ہو ہی رہی ہے، اور ہم نے بھی آغاز اسی سے کرنا تھا اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کرنی تھی، لیکن حکومت نے آج جو پینڈوراز باکس یہاں پہ کھول دیا ہے اس کا ہم پہلے ذکر کر لیں گے۔ آپ یہ تو دیکھتے آئے ہوں گے کہ اپوزیشن کی طرف سے عام طور پہ مطالبہ کیا جاتا ہے وزیر اعظم کے استعفے کا۔ آج حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اگر چیئرمین نیب کے معاملے پہ مشاورت کرنی ہے تو پہلے تو ان اپوزیشن لیڈر کو ہٹایا جائے۔ اس کے بعد اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چیئرمین نیب کے معاملے پہ آرڈیننس حکومت کی طرف سے تیار کر لیا گیا ہے۔ بابر اعوان نے اس کے اوپر آ کے میڈیا سے بھی بات کی اور اس کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ان چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی ایک تو موجودہ جو شک ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن ساتھ ہی جو وہ ایک نجی ٹی وی سے بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بات کریں گے پروگرام میں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے موجودہ چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت مکمل ہونے تک اسے جاری رکھا جائے گا۔ یہ بہت ڈیبیٹیبل معاملہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کچھ دنوں سے۔ اب حکومت نے آرڈیننس تیار کر لیا ہے، اس کے اوپر ہم ایک لیگل پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے اور اس کے علاوہ پروگرام میں اس تضاد کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں ایک تو حکومتی رویے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کے رویے کے اندر نظر آ رہی ہے ان کے معیارات کے حوالے سے۔ وزیر اعظم صاحب ہیڈ کرنے جا رہے ہیں اس تحقیقات کو، ان جن شخصیات کے نام اس پینڈورا لیکس میں سامنے آئے ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن ہے جو کہ وزیر اعظم جن کا نام نہیں آیا ان سے ڈائریکٹلی اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ پہلے یہ استعفیٰ دیں، باقی انکوائری بعد میں۔ یہ دونوں بڑے انتہائی قسم کے معیارات جو سیٹ کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے خیالات ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے تفصیلی طور پہ۔ ہمارے شرمیلا فاروقی صاحبہ، نہال ہاشمی صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سلمان صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے، حکومت یہ آرڈیننس لانے جا رہی ہے چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع کے حوالے سے۔ ایک یہ عام بات ہے کہ تب تک وہ چیئرمین نیب کام کرتا رہے جب تک دوسرا اپوائنٹ نہیں ہو جاتا۔ اس کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ لیگل ایشوز ہیں، آپ کی نظر میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن روح اس کی یہی ہے کہ جب پارلیمان کسی وجہ سے مل نہ سکے، اجلاس منعقد نہ ہو سکے، کوئی بہت انتہائی ایمرجنسی کی بات ہو تو آپ یہ کرتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ہاں یہ بہت سالوں سے یہ طریقہ ہے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے قانون کو تبدیل کرتے ہیں۔ آرڈیننس کی جو میعاد ہے وہ 120 دن تو ہوتی ہے، اس کے بعد بھی نیشنل اسمبلی سے ایک سادہ ریزولوشن کے ذریعے آپ مزید 120 دن اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا 240 دن کے لیے آپ ایک عارضی قانون کے ذریعے چلا سکتے ہیں جو بھی شعبہ ہے جس کے حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور پارلیمان کو باہر رکھ سکتے ہیں۔ پارلیمان میں ظاہر سینٹ بھی شامل ہے، سو قوانین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس ہوں۔ اب اگر یہاں یہ کچھ گمان ہے کہ سینٹ میں شاید دشواری ہو، اس لیے آرڈیننس کا سہارا لیتے ہیں اور 240 دن اسی طرح گزار لیں گے، تو یہ آئین کی میری نظر میں روگردانی ہے، جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق نہیں ہے یہ بات۔ یہاں پر حکومت کو ایک اور بڑی پریشانی ہے جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ آج بھی فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف خود نیب کے ملزم ہیں، شہباز شریف سے مشاورت کا مطلب ہے چور سے پوچھنا۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر کیا بات بن سکتی ہے کہ اگر قائد ایوان یا اپوزیشن لیڈر کے اوپر خود کے اوپر الزامات ہوں یا نیب کے وہ ملزم ہوں تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، قانون تو واضح ہے، قانون میں اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن پہ یا پرائم منسٹر پہ کوئی الزام ہے یا کوئی انکوائری ہے یا ریفرنس چل رہی ہے تو ان سے مشاورت نہیں کی جائے گی۔ قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ قانون میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں مشاورت کریں گے۔ اب اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی استثناء پیدا کرنا چاہتے ہیں، طریقہ یہی ہے کہ پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کی جائے اور اس کو تبدیل کیا جائے، لیکن جب تک قانون ہے جس شکل میں تو اس پہ عمل تو کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا۔ جی اچھا، اور آخر میں یہ بھی سلمان صاحب، یہ جو چیئرمین نیب کی مدت ہوتی ہے وہ ناقابل توسیع ہوتی ہے۔ آپ اس پوری چیز کو، حکومت کا اس کو آرڈیننس کے ذریعے لانا، آپ نے اس پہ بات بھی کی کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے آرڈیننس کے ذریعے، لیکن اس میں حکومت کی جو دلچسپی اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہے، اس کو آپ اوور آل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں گزارش یہی دوبارہ کروں گا کہ آئین
کی ایک روح ہوا کرتی ہے، اور اگر اس روح پہ عمل نہ ہو تو آئین بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ ایک نان ایکسٹینڈیبل ٹرم کے لیے اپوائنٹ ہوں گے، بالخصوص یہ لفظ لکھے گئے ہیں کہ وہ ٹرم نان ایکسٹینڈیبل ہوگی اور 4 سال کی ہوگی۔ اب اگر اس کو آپ نے بڑھانا ہے تو پھر طریقہ تو یہی ہے کہ قانون سازی پارلیمان کے ذریعے کی جائے، لیکن آرڈیننس کا ایک چور دروازہ میں کہوں گا چونکہ موجود ہے، اس کو مختلف حکومتیں استعمال کرتی آئی ہیں۔ ماضی میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا کہ اگر ایسا ہوا ہو، ماضی میں بھی تمام حکومتیں اس کو استعمال کرتی رہی ہیں، اور 18ویں ترمیم میں کوشش کی گئی تھی کہ اس کی کچھ حد بندی کی جائے۔ 120 دن کے بعد نیشنل اسمبلی کے پاس جانا ضروری ہے، ہاؤس کی ریزولوشن چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو 240 دن کا عرصہ ہے یہ بہت طویل عرصہ ہے۔ اس عرصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا چیئرمین HEC کو ہٹایا گیا اسی طرح آرڈیننس کے ذریعے، اور ان کی جو میعاد عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس 240 دن کے دوران۔ تو یہ سیریس بات ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ بحث کر رہی ہیں، اس ایشو کو اٹھا رہی ہیں، وہ بہت ضروری ہے، اور پارلیمان میں بھی اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کی قیمتی رائے اور آپ کے قیمتی وقت کا۔ فاروقی صاحبہ، آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی، آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے اس معاملے کے اوپر کہا تھا کہ غیر قانونی توسیع ہوگی چیئرمین نیب کی مدت میں۔ اب حکومت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو لانے جا رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی اس کے اوپر مشاورت نہیں ہو سکتی۔ آپ کا رد عمل؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت کی توسیع ہو سکے؟ اگر تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ غیر آئینی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے آرڈیننسز کے ذریعے سارے کام کرنے ہیں اور تمام معاملات طے کرنے ہیں تو یہ اگین آرڈیننس اٹ سیلف غیر قانونی نہیں ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آرڈیننس آپ اس صورت میں جاری کر سکتے ہیں جب پارلیمنٹ سیشن کے اندر نہ ہو اور بہت ہی کوئی امپورٹنٹ یا ایمرجنسی سچویشن ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو کرنا ہے، ورنہ اگر یہ آرڈیننس بھی جاری کرتے ہیں تو ایونچولی اس کو پارلیمان میں آنا ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ ایک ایسے ادارے کے سربراہ کی توسیع کا معاملہ ہے جو پورے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگ ہے، جس پہ پہلے ہی بہت زیادہ اعتراضات اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے قانونی طور پہ اور مشاورت کے ساتھ حل کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے دل میں ایسا کیا چور ہے کہ یہ اگر قانون میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور چیئرمین نیب کی توسیع کرنا چاہتے ہیں ان کی مدت ملازمت میں، تو آپ قانون سازی کریں۔ ترمیم کا حق اور اختیار اور طریقہ کار پارلیمان کے پاس ہے۔ آپ اپوزیشن کو اعتماد کے اندر لیں، اپوزیشن لیڈر کو اعتماد کے اندر لیں، لیکن یہ کہنا کہ جی ہم اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کریں گے، ہم اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیں گے، یہ پھر آمریت چل رہی ہے اس ملک کے اندر۔ فعال جمہوریت کے اندر اس قسم کی طریقہ کار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک ادارے کا سربراہ اور ایک ادارہ جو ماضی میں بڑا کنٹروورشل رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، تو آپ اس کو مزید کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ حکومت وقت کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں لیکن انفارچونیٹلی یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہر چیز کے اوپر جہاں ان کے دل میں چور ہوتا ہے نا، یہ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب ایک آرڈیننس جاری کر کے اپنی حکومت کو توسیع دے دیں گے۔ یہ اس طریقے سے تو نہیں چلتی ہیں۔ یہ ہم پوچھتے ہیں، تھوڑی دیر میں صداقت علی عباسی صاحب آئیں گے۔ یقیناً یہ ایک بڑا طویل ریکارڈ ہو گیا آرڈیننس کے ذریعے معاملات کرنے کا۔ نہال صاحب، معاملہ یہ ہے کہ حکومت کسی صورت اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں سیدھا سادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اس کو بابر اعوان صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کر رہے تھے کہ جب شہباز شریف کے اوپر الزام ہے تو ان کے ساتھ کیسے میننگ فل مشاورت کی جائے بیٹھ کے، کسی صورت وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جس نیب کے اوپر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ نے اس کو مقابلہ کرنا ہے یا پھر اپوزیشن لیڈر کو ہٹا کے اس کے اوپر مشاورت کروانی ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ لوگ کہتے تھے نا یہ فرعون بن گیا ہے، تو یہ کہاوت ہے جب کوئی آدمی بہت زیادہ ایروگنٹ ہوتا کہتا ہے فرعون۔ مگر ایک آج ابھی جب آپ بات کر رہی تھیں اور بابر اعوان صاحب کے حوالے سے جب آپ نے بات کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ڈکٹیٹر چلا گیا، آمریت کا خاتمہ ہو گیا، مگر وہ روح پھر واپس آئی اور اس حکومت کے اندر آ گئی۔
آج عمران خان کے اندر مشرف اور یحییٰ اور نہیں معلوم ایوب سب حلول کر گئے. جس طرح سے وہ آرڈیننس لاتے تھے اسی طرح سے وہ آرڈیننس لا رہے ہیں. بہت سمپل سی بات کی تھی سلمان راجہ صاحب نے کہ نان ایکسٹینڈیبل. اور ایک اور بات ہے کہ جب دیدار شاہ صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو یہی جاوید اقبال صاحب سپریم کورٹ کے بینچ میں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ انلیس اے میننگ فل کنسلٹیشن ود دا اپوزیشن لیڈر اپوائنٹمنٹ از وائڈ. تو آج ان کی اپوائنٹمنٹ ایکسٹینڈیبل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آئیے، اگر آئین میں لکھا ہوا ہے اور نیب کے قانون میں کہ اپوزیشن لیڈر اگر اس کے اوپر کوئی چارج ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے کسی اور سے، تو پھر تو ٹھیک ہے. مگر اگر آئین میں اور قانون میں یہ بات نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر بابر اعوان صاحب ہوتے کون ہیں؟ بابر اعوان صاحب وہی ہیں جو ہر دور میں درباری رہے ہیں اور ہر دربار میں وہ آ کر کے ایک میننگ فل بات بتاتے کہ ہم آرڈیننس چلائیں گے. بھائی اس ملک میں آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جمہوری روایت ہے، پارلیمنٹ ہے، اپر ہاؤس ہے، لوور ہاؤس ہے. اب ہوتے کون ہیں اس توہین کرنے والے 340 پارلیمنٹرین کے؟ کون ہوتے ہیں آپ توہین کر رہے ہیں ان 340 ایمریٹس کی، آپ توہین کر رہے ہیں 108 جواب لے لیتے ہیں نہال صاحب. نہال صاحب لیکن حکومت ایک بہت، میں آپ سے واپس آ کے اس کے بارے میں پوچھوں گی، وہ ایک کنسرن اس بارے میں شو کریں کہ قوانین اور سب چیزیں ایک طرح. چلے ہم بریک کے بعد کامنٹ لیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے چیئرمین نیب کے معاملے پہ. حکومت نے اب آرڈیننس تیار کر لی ہے. صداقت علی عباسی صاحب، آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ پارلیمان کو بند کر دیں اگر آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے کرنا ہے. نہال ہاشمی صاحب یہاں پہ ہیں، انہوں نے کہا کہ فرعونیت والا رویہ ہے حکومت کا. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ مثال تو ہمیں نہیں ملتی پہلے کہ اپوزیشن لیڈر کو ہٹاؤ پھر مشاورت کریں گے. اچھا، دو تین باتیں اب صاحب کی باتوں. ایک تو یہ ہے کہ آرڈیننس لانے والے اگر وہ فرعون ہیں تو پھر تو آرڈیننس پیپلز پارٹی اور نون کے بہت زیادہ ہیں، ہمارے تو بہت تھوڑے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ مان لیا نہال ہاشمی صاحب نے کہ نواز شریف صاحب میں کیا کہوں گا فرعون تھے. اینی ویز یہ جو آرڈیننس ہے یہ بھی آئینی قانونی طریقہ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ پارلیمان میں آئے، لیکن یہ کوئی غیر آئینی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی آئین کی بات کر رہی ہے. رہی بات کہ شہباز صاحب سے مشورہ نہیں کرنا چاہتے، دیکھیں یہ کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہے. شہباز صاحب سے ہم ہر مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ہم الیکشن کمشنر جو کمیشن کے ممبر وہ شہباز صاحب سے مشورہ کر لیں گے، کیونکہ شہباز صاحب کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. ایک آدمی جو نیب کو ابھی لیٹلی 33 ارب روپے کے فراڈ میں مطلوب ہے، منی لانڈرنگ میں، اس کو ہم کہہ دیں کہ وہ نیب کا چیئرمین لگائے تاکہ وہ یعنی پھر احتساب کو تو بند ہی کر دیں. تو یہ اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس کوئی صاف شفاف کو باکردار کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے خلاف 4-5 FIR نہ ہوئی ہو. بڑی مشکل سے وہ آپ نے چھوڑا نہیں کسی کو. صدا کے عباسی صاحب آپ لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں نا، بیشتر کے اوپر کیسز ہیں، کس کے ساتھ آپ مجھے کوئی اور بندہ بتا دیں. میری پارٹی میں ایک آدمی بتا دیں جو وزیر اعلیٰ رہا ہو اور جس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں 25,000 ملین روپے آئے ہوں. تو ایسے نمونے انہی کے پاس ہے نا. میں اس کا جواب تو نہال صاحب سے لوں گی صداقت صاحب، لیکن میں ایک اور سوال آپ سے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک چیز ہے. جی کریں، جی کہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر ہم نے تسلیم کیا، جیسے اچھے سے ہی، برے سے ہی، کرپٹ سے ہی، لیکن اگر کوئی اور کام کرائیں تو ہم مشورہ لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن شہباز صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنا ہے نیب کا، وہ شہباز صاحب ہی کریں گے. اتنے ولی اللہ وہ ہوتے تو ان کے آج کھاتے نہ کھلے ہوتے پورے دنیا میں. میں بہت انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں. عباسی صاحب اب آپ یہاں پہ موجود ہیں تو بتائیے گا کہ اگر مدت جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی چیئرمین نیب کی، آپ لوگ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ اپوزیشن لیڈر سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. میں تھوڑا سا نیب کا حال بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ نیب کے طریقہ کار کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں. اور اب یہ کل کی ہی بات ہے کہ مریم نواز کی جو اپنی سزا کے خلاف درخواست تھی اسے نیب نے روزانہ کی بنیاد پہ 30 دن میں فیصلہ سنانے کی اپیل کر دی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہی فرق ہے. زرداری صاحب کی بریت کے خلاف نیب کی 2015 سے زیر التوا اپیل پر دلائل کے لیے نیب کا کوئی پروسیکیوٹر کل بتایا گیا کہ دستیاب نہیں ہے اور پھر التوا مانگا گیا ہے. تو یہ سیاسی ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا الزام تو نیب کے اوپر لگتا ہے. آپ لوگ اس بات پہ اصرار کر کے کہ یہی چیئرمین نیب رہیں گے، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے، تو مزید ابہام نہیں پیدا کر رہے؟ اب صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ وہ نیب تھا جو نواز شریف ہمیں دے کر گئے، یہ وہ نیب تھا جو پیپلز پارٹی ہمیں دے کے گئی. ہم تو پہلی ترمیم لے کے آ رہے ہیں.
اگر ہم نیب کے قانون میں ترامیم کریں گے, اس میں ایکسٹینشن کا ورڈ ڈالیں گے, کچھ اور تھوڑی بہت اوپر نیچے کریں گے, تو یہ ہمارا نیب ہوگا, اس پہ آپ تنقید کیجیے گا. ابھی تک ایک خالی نیب نہیں, ملک کے تمام اداروں کو نواز شریف صاحب نے اسی طرح بیڑا غرق کیا. عدلیہ تھوڑی سی آزاد ہوئی تھی, ان کو جب ان کے خلاف چوری چکاری کا فیصلہ آیا تو انہوں نے ان کو اس طرح ان بیچاروں کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی, سڑکوں پہ جا کے مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلائی. آج جو نیب میں جتنے سکم ہیں, جتنی کمزوریاں ہیں, جتنی کمیاں ہیں, چاہے وہ چیئرمین میں ہیں چاہے وہ نیب کے قانون میں, یہ تحفہ ہے ہمارے لیے نواز شریف صاحب کا. اب کے بعد قانون عمران خان کی گورنمنٹ بنائے گی تو جتنی تنقید ہوگی ہم سنیں گے انشاءاللہ. ماضی کی طرح ہر ہم نے گن صاحب نیب میں بھی جو غلطیاں تھیں, خامیاں تھیں, وہ ٹھیک کریں گے. ابھی کا نیب شرمیلا صاحبہ کو اور نہال ہاشمی صاحب کو مبارک ہو, چیئرمین بھی اور ان کا نیب کا قانون بھی. شرمیلا صاحبہ, آپ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر کے جائیں گے فیوچر کے لیے بھی, تو اور دوسرا آپ اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ اپوزیشن لیڈر کو اس سے ہٹنا چاہیے. ساری صورتحال میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے, آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے آفیشلی اس کے اوپر؟ دیکھیے, جو قانون ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے ساتھ چیئرمین نیب کا فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ان کی بادشاہت چل رہی ہے نا, یہ کوئی جمہوری عمل تو چل نہیں رہا, نہ یہ کسی قانون میں بلیو کرتے ہیں, نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا, بادشاہ لوگ ہیں, بس کہہ دیا انہوں نے کہ ہمیں ضرورت نہیں مشاورت کرنے کی. تو نہیں ہے بھائی, کون روک سکتا ہے ان کو, بادشاہ لوگ ہیں, آرڈیننس جاری کر دیں گے. اگر آپ نے قانون میں ترمیم کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار اور اس کا جو فورم ہے وہ بھی پارلیمان ہے. دیکھیں, یہ آرڈیننس بھی تو پارلیمنٹ میں آئے گا نا, پھر کیا کریں گے؟ یہ اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. اگر آپ نے اسی طریقے سے قانون چکنی کرنی ہے تو پھر اب باقی جو سربراہ اداروں کے چیف الیکشن کمشنر کو بھی آپ توسیع دے دیں, اس کی مدت ملازمت میں اس کو بھی دے دیں آپ, اور اس آرڈیننس جاری کر دیں. جی کیجیے شرمیلا صاحب, آپ سے سوال. نہیں, میں مجھ سے سوال کیوں کریں گے بھائی؟ آپ جواب دیں. ایسے کیا ہو گیا؟ اچھا, اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو میں منع کر دیتی ہوں. نہیں بھائی, مجھ سے سوال کیوں کریں گے؟ جواب دیں, آپ پیپلز پارٹی سے میں جواب پوچھوں. آپ کی سندھ میں حکومت ہے, آپ ڈائریکٹ سوال نہ کریں عباسی صاحب, آپ سوال رکھتے ہیں سامنے, ڈائریکٹ نہ پوچھیں. آپ سندھ کی حکومت ہے, ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے, آپ سندھ کی حکومت میں, ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. چلیں سوال میرے پہ چھوڑ دیں عباسی صاحب, میں بریک کی طرف جاتی ہوں. آپ لیکن جو بھی آپ کا پوائنٹ ہوگا واپس آ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں, ضرور رکھیے گا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. صداقت عباسی صاحب سے پہلے بات ہو رہی تھی, میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خود کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ شہباز صاحب کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں مونس الہی صاحب کا نام آیا ہے, پہلے بھی ان کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں. فیصل وابڈا صاحب کا جو معاملہ پورا بنا وہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن اور پھر بعد میں سینیٹر دوری شریعت پر جا سکتے تھے. آپ لوگ خود یہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی کئی دفعہ کہ تحقیقات تب تک نہیں ہو سکتی جب وہ شخص اپنے عہدے پہ بیٹھا ہو, وہ ریزائن کرے تحقیقات مکمل ہونے تک, اور اس کے بعد بے شک واپس آ جائے اگر صحیح ثابت ہو جاتا ہے. تو کیوں یہ طریقہ خود کے لیے نہیں اپناتے آپ لوگ؟ اچھا آپ صاحب, بریک سے پہلے آپ نے مجھے روک دیا تھا, میں ایک بات کر رہا تھا وہ فرید الدین صاحب کی, کہ جن کا مکان نمبر 2 ہے اور 2 نمبر مکان جو نمبر 2 مکان ہے وہ 3 ہے, اور اعتزاز صاحب کہے تھے کہ ان کا مکان نمبر 5 ہے, وہ اس زمان پارک میں 8 ہیں. یہ مسلم لیگ نون کی پوری کوشش تھی ہم عوام کو سمجھائیں کہ عمران خان بھی نواز شریف کی طرح ہے, عمران خان بھی شہباز شریف کی طرح ہے, لیکن بیچارے ناکام ہو گئے. لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان یہاں بھی صادق اور امین ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی صادق اور امین ہے, اور دنیا کا جتنا کیچڑ اچھلا ہے کرپشن کا, عمران خان پہ ایک چھینٹ بھی نہیں پڑ سکی. ایک تو بات یہ ہوگی. اب دوسری بات یہ, بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی انفلوئنس کر سکتا ہے تو اس کو بالکل نہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ جن لوگوں کے نام آئے, پہلے دیکھنا ہے کہ ان کی کمپنیز ہیں وہ کیا انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں کہ نہیں کی ہوئی. اگر ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تو آگے 3 باتیں ہیں, کیا انہوں نے ٹیکس ایویژن کیا ہے تو پھر ایف بی آر چلا جائے گا. اگر وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہیں, کرپشن کیا ہے, تو ان کا حشر ہم نواز شریف زرداری جیسا کریں گے اور ان کو بالکل نیب کی طرف بھیجیں گے. اگر انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے شہباز صاحب اور زرداری صاحب کی طرح, کوئی جعلی اکاؤنٹس پہ کام کیا ہے, تو ان کو ہم ایف آئی اے میں بھیجیں گے. یہ قوم دیکھے گی کہ خالی نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ مثال اس لیے ہے کہ انہوں نے اوپر بیٹھ کے کرپشن کی, انہوں نے نظام کو کرپٹ کیا, انہوں نے نظام کو پالا, یہاں سے اثاثے باہر لے کر کے, اور آج میاں نواز صاحب اسی کرپشن کے حاصل گھر میں خوشی ہنسی خوشی سے رہ رہے ہیں, جن کو وہ کبھی کہتے تھے میرا ہے ہی نہیں,
کبھی کہتے تھے کرائے پہ ہے, مریم کہتی تھی اگر وہ ہماری لندن میں پراپرٹی نکل آئے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. لیکن عباسی صاحب یہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے جن کے دور میں چیئرمین نیب جو ہے, جن کو بچانے کے لیے آپ لوگ ہر حد کو کراس کرنے کو تیار ہیں, وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انٹرویو کے اندر کہ اگر میں نے کارروائی حکومت اور ان کے اتحادیوں پہ شروع کر دی تو اگلے 10 منٹ نہیں چلے گی یہ حکومت. تو اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں اگر نیب کے چیئرمین نے اتنی جرت کی تھی, نہیں اتنی جرت انہوں نے کی تھی تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہے وہ جرت والے آدمی ہیں, تو وہ جرت تو بعد میں معاملات بڑے خراب ہو گئے تھے بھائی صاحب, ہم سب کو یاد ہے بات. یہ تو اب آپ ساری باتیں مفروض ہوں. دیکھیں نا, نیب کا چیئرمین وزیر اعظم کو جواب دے نہیں ہے, وہ جب لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ تو مفروضوں پہ باتیں ہیں. اس طرح آپ کو پتہ ہے نون لیگ کیا کہتی تھی, ہم ان کے پر کاٹ دیں گے, ان کے ناخن تراش دیں گے, نیب والے پگڑیاں اچھالتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن ان کا کام جو ہے وہ انہوں نے سزا نہیں دینی, سزا عدالتوں نے دینی ہے. اور مریم کو, شہباز صاحب کو, نواز صاحب کو عدالتوں نے عباسی صاحب جن کیسز کا اس وقت ذکر کیا تھا نا, اس انٹرویو میں جو ان سے سوال ہوئے تھے ان میں سے کسی کیس میں سے کچھ نہیں نکلا ہے. شرمیلا صاحبہ, اب یہ ساری سچویشن ہے, اس میں ہم ایک اور چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پینڈورا پیپرز سامنے آئے ہیں اس پہ آپ لوگ اپوزیشن خاص کر نون لیگ کی طرف سے بیسکلی اعتراض سامنے آ رہا ہے کہ وزیر اعظم خود ریزائن دیں, اس کے بعد بات ہوگی. آپ لوگوں کی جماعت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیسے آئیڈیلی تحقیقات ہوں گے تو آپ لوگ بھی مطمئن ہوں گے اس پہ؟ دیکھیے, عمران خان صاحب نے 2016 میں ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو لوگ آف شور کمپنیز بناتے ہیں ان کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ چھپانا یا ٹیکس ایویژن کرنا یا دونوں کام. تو اب جب ان کے امپورٹنٹ جو ان کے رائٹ اور لیفٹ سے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی آف شور کمپنیز نکل آئی ہیں, تو عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ شخص جو انصاف کا بول بالا کرتا ہے اور جو ہمیشہ انصاف کی باتیں کرتا ہے, اس کو تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ دوز منسٹر شوڈ ہیو بین سیکڈ اور ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. اب ایک سیل بنا دیا, انکوائری ہوگی, نوٹس لے لیا. یہ وہی باتیں ہیں جو چینی کے معاملے میں ہوئی تھی, جو گندم کے معاملے میں ہوئی, جو پیٹرول کے معاملے میں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام مافیاز کے سرغنہ خود وزیر اعظم صاحب ہے نا, ان کو سب پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا کیا گیا ہے. لیکن اب جب اپنی باری آتی ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں نیچ کے یہ بیٹھ گئے. یہ انفارچونیٹ ہے, یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے یہ سب. اب یہ اگلا الیکشن جب ہوگا نا تو آپ دیکھیے گا کہ قوم ان کا حال کیا کرے گی. یہ روئیں گے, ان کو ایک ووٹ نہیں ملے گا, بیکاز انہوں نے جتنے قوم سے وعدے کیے, جتنے ان کو سب باغ دکھائے, وہ تو وعدے پورے نہ ہوئے. لیکن جو عوام کے پاس ایک وقت کا جو روٹی تھی نا وہ بھی انہوں نے چھین لی. نوکریاں دینے کی بات کری, آج بڑی مزاحیہ خیز بات کی کہ آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے 3 کروڑ نوکریاں دی. وہ خدارا آپ اکنامک سروے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. کروڑوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے مزید نیچے چلے گئے ہیں, لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں. اس ملک میں گندم آج آپ امپورٹ کر رہے ہیں, یہ وہ ملک ہے جو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. چینی امپورٹ آپ کر رہے ہیں, پام آئل امپورٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کے نیٹ امپورٹس بڑھ گئے. آپ خوش ہوتے کہ جی آپ نے ایکسپورٹ بڑھا دی, آپ کا روپی ڈی ویلیو ہو گیا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنا ڈی ویلیو پاکستانی روپی کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کی بجلی کی نرخوں میں 57% اضافہ ہوا ہے, آپ کی ادویات کی پرائسز کے اندر 500% اضافہ ہوا ہے, گیس کی نرخوں میں 250% اضافہ آپ نے کیا. آپ نے عوام کو گھٹنوں پہ کیا آپ نے عوام کو رو رہے ہیں. اس ملک کا بچہ اب رو رہا ہے کہ حد ہو گئی ہے. آپ یقین کریں کہ غریب تو غریب لوگ ہیں, جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ, سفید پوش لوگ ہیں, وہ اپنا گزر بسر نہیں کر پا رہے. آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں نہال صاحب آپ سے, کیونکہ ہم بہت دفعہ سوال کر چکے, جواب نہیں ملتا ہمیں. اب بھی حمزہ شہباز نے کل کہا کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں. یہی بات شہباز شریف صاحب نے اس وقت کہی تھی جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد جائیں گے, حکومت گرائیں گے, ہر حال میں اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. تو اب جب ہم اس کو آبزرو کریں آپ کی جماعت کے بیانات کو, تو کس بات کو حتمی سمجھیں؟ کیا بیانیہ ہے اس وقت آپ لوگوں کا؟ اچھا, ابھی جب صداقت صاحب بات کرے تو میرے پاس ایک فون آیا پشاور سے, نعمان نامی ایک نوجوان کا. پورے پاکستان سے ہی فون آ رہا ہے کہ ماضی میں میڈیکل انجینئرنگ اور لاء کے جو اسٹوڈنٹ جب داخلہ لیتے تھے تو ہر صوبے کا اپنا ایک نظام ہوتا تھا, اور اس بار آپ کو پتہ ہے کتنا فیس ہے؟ 6000. ایک غریب رکشہ والے کا بیٹا, ٹیکسی والے کا بیٹا, ٹھیلے والے کا بیٹا نہیں بن سکتا. اور ایم کیٹ جو ہے یہ ان لوگوں نے ایک دھندا بنایا ہوا ہے, اربوں روپے ہڑپ کر گئے نوجوان. اور پھر کوئٹہ میں
थाने में बंद कर दिया, जेलों में भेज दिया, लाठीचार्ज किया, तो लोग तो भूखे ही मर रहे हैं और साथ साथ बेरोजगारी अपने उरूज पे, और तालीमी दर्जगाहें भी ये बंद कर रहे हैं। जो मैं आज सदाकत भाई से चाहूंगा कि ये तालीम से वाबस्ता आदमी या कुछ इस पे बात करें। इन्होंने बात की पूरी दुनिया में हमारे खाते खुले हुए, हमारे खाते नहीं खुले थे, आपने खाते खोले थे और पूरी दुनिया से आपको मुक्की खानी पड़ रही, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ब्रॉडशीट में आपने एवनफील्ड को शामिल किया था, उसमें क्या हुआ? एवनफील्ड को आपने जुर्माना भरा। इसी तरह से आपके बात कोई मैं आगे बढ़ाता हूं, जो आपने सीए के पास गए थे, नेशनल वो क्राइम एजेंसी के पास, वहां क्या हुआ? शहबाज शरीफ और उसके खानदान और सलमान सब क्लीन चिट मिला और उन्होंने कहा कि आपके जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसके कहने पे इनिशिएट किया। आपको हर जगह से जिल्लत उठानी पड़ रही है, अवाम में आप जा नहीं सकते। बस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आप भाई असली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाएं जिसमें असला बनता हो, एक्सपोर्ट करें, कुछ पैसा कमाएं। आप ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। और आप ये बताइए कि आपके पेट में ये जो नैब है ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है, आपके लिए नैब नहीं है, मालम जब्बा नहीं है, बीआरटी नहीं है, बिलियन ट्री नहीं है। और सारे एटीएम आपके बैठे हुए, क्या फैसल वाडा साहब तो हाजी हैं, क्या शौकत तरीन साहब बड़े हाजी हैं, क्या खुसरू साहब बड़े हाजी हैं, क्या दाऊद साहब बड़े हाजी हैं। आपने इस मुल्क के अवाम को सस्ता तो जहर भी नहीं किया कि लोग जहर ही खा लें। आपने हर चीज महंगी कर दी, दवा महंगी कर दी, हर चीज महंगी कर दी। और आपको कहां, आप कैसे आके टीवी में बैठते हैं? अब्बासी साहब ठीक है जी, मैं आपका पॉइंट लेके जाती हूं। गवर्नमेंट की आप नुमाइंदगी कैसे करते हैं? अब्बासी साहब अगले इंतखाबात आप लोग इस अज़्म का इजहार करते हैं। मैं सवाल अपना पुट कर लूं अब्बासी साहब, अगले इंतखाबात के लिए आपकी जमात इस अज़्म का इजहार नशर करेंगे, आप क्या जज हैं कि आप हमारा हशर नशर करेंगे? चले जी, मैं बस ठीक है, आ गया आपका पॉइंट, आ गया पॉइंट, आ गया निहाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब्बासी साहब, आप लोग अगले इंतखाबात इस आज़म का इजहार करें कि हम, फवाद साहब ने उसने कहा कि हम बगैर इत्तेहादियों के ही जीत लेंगे। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ आपका एहतसाब का बयानिया को आप माने या ना माने काफ़ी धचका लगा है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर आई है। उसके बाद हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ पे तनकीद मजीद सख्त हो गई है आप लोगों की, ये ऑब्जर्वर्स का ख्याल है तमाम। आप कोई नई एक्सप्लेनेशन दें। शर्मिला साहबा ने कहा हमारी जमात पे या नून लीग पे मत डालें, क्या वजह इस महंगाई की, क्या आवाम क्यों निकलेंगे अगली दफा आपके लिए? देखिए, महंगाई पे भी बात करता हूँ। पहले तो शर्मिला साहब ने कहा कि और कुछ भी नहीं है, सिर्फ चोरी, तो ये महंगाई को आए हुए काफी तकरीबन 7 कमीशन। अभी हमने कश्मीर का इलेक्शन जीता है, उससे पहले हमने जीबी का इलेक्शन जीता है, उससे पहले और बाद हमने सारे जिमनी इलेक्शन जीते हैं। अभी जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें पीटीआई सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अगर वोटों की फिक्र करें तो शर्मिला साहिबा करें, जिनको अभी इस वक्त पंजाब के एक इलेक्शन में खुशाब में हमें 80,000 वोट पड़ता है और इनको 300 वोट पड़ता है। और इनकी बड़ी भुट्टो की पार्टी जो पूरे पाकिस्तान की थी वो सिर्फ एक जाके एक सूबे के शहरी देहाती इलाके तक रह गई है। अब रही बात, बिल्कुल ठीक है, हम समझते हैं कि महंगाई है, हम समझते हैं मुश्किलात है, हम समझते हैं लोगों को तकलीफ है, लेकिन जिस तरह लोगों को ये हकीकत है कि महंगाई है, लोगों को ये भी पता है कि ये हकीकत है कि इमरान खान इस कौम से मुखलिस है। इमरान खान ने ना सरे महल बनाए, ना लंदन के फ्लैट्स बनाए, ना उसने फालूदे वाले और वो वाले काम बनाए, ना उसने, नहीं आप सुने ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग समझते हैं ना, लोग इन कौम में बड़ी मुश्किलों से, इन पॉलिटिकल माफिया से, इन खानदानी जमातों से, इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाई है। तो लोगों को अगर मुश्किलात हैं भी तो पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, मईशत की मुश्किलात, महंगाई की मुश्किलात, फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है। मैं नहीं कहता कि आप करप्ट हैं, चलें आपको नहीं कहते हम करप्ट, लेकिन जिस तरह के कोविड से इमरान खान ने हैंडल किया, जिस तरह का सिंगल निसाब पूरे मुल्क में दिया, जिस तरह पूरे केपी और पंजाब में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, जो महंगाई है क्या वो आपकी मुआशी पॉलिसी की नाकामी है अब्बासी साहब? नहीं है, महंगाई इस वक्त पूरा इंटरनेशनल फिनोमेना, जिस तरह एक वबा थी कोरोना, उसको कोई मुल्क रोक नहीं सका आने में, इसी तरह ये महंगाई भी, फूड इन्फ्लेशन भी एक वबा है जो पूरी दुनिया में इस वक्त है। इंशाल्लाह 3 से 4 महीनों में ये नीचे भी आ रही है। हम हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड भी दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी और नून मकाओ मुहिम जो है उस वक्त शुरू हो जाएगी। ये पार्टियां जो बिल्कुल अभी असर पे इनका सूरज है, गरूब होने वाला है, इंशाल्लाह धक्के से इनको गरूब करेंगे और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह पीटीआई रूल करेगी, क्योंकि पीटीआई का कोई मुतबादिल नहीं है और ये सारे करप्ट लोग हैं। इमरान खान वाहिद लीडर है जो सादिक और अमीन नेशनली भी है, इंटरनेशनली भी है। उनका विजन, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, उनकी तस्वीर, उनकी तहरीर, उनकी तकरीर
पूरी पाकिस्तान मैं के इसको लिए कंक्लूड एक करते फख्र हुए का बायस है, वक्त जबकि खत्म हो गया, लेकिन मैं यही दूसरा कहूंगी शर्मिंदगी का बायस है। जी, ये ऑपोजिशन को खत्म करने की बात पहले भी आप लोगों के लिए कोई इतनी अच्छी साबित नहीं हुई है, तो सदाकत साहब ये आई थिंक हमें इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, निहाल हाशमी साहब और शमीरा फारूकी साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। चेयरमैन नैब के हवाले से जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लेके आ रही है, ये इसमें बहुत सारे लीगल मामलात हैं जो उनके ऊपर बहस करना बड़ा अहम है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अपोजिशन का क्या रिएक्शन होगा। जो हुकूमत ने आज मुतालबा किया कि अपोजिशन लीडर साइडलाइन हो जाए, तब इसके ऊपर बात हो सकती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।